بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو خوبصورتی تم مجھ میں دیکھتے ہو وہ دراصل تمہارا ہی عکس ہے۔ پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں۔ سب مر کر قبروں میں جاتے ہیں، لیکن اچھا انسان مر کر لوگوں کے دلوں میں چلا جاتا ہے اور لوگ یاد کے ذریعے اسے زندہ رکھتے ہیں۔ جب انسان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگاتے ہیں۔ جدائی کا ایک لمحہ عاشق کے لیے 1 سال کے برابر ہے۔ دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ علم کا ایک قطرہ جہالت کے سمندر سے بہتر ہے اور عمل کا ایک قطرہ علم کے سمندر سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے۔ جو تکلیف برداشت کرتا ہے وہی خزانے حاصل کرتا ہے۔ جو مسلسل کوشش کیے جاتا ہے وہ اپنے اصل مقصد کے حصول میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہدایت کا ایک جام ان کا حصہ ہے جو خودی کو فنا کر چکے ہوں۔ اپنی روح اور دل کی دھول کو دھو ڈالو حکمت اور دانائی کے پانی سے۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ اگر تم خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے دل میں جھانک کے دیکھو، کیونکہ تمہارا دل ایک آئینہ ہے۔ اگر یہ بدی سے پاک ہو تو اس میں خدا بھی نظر آ سکتا ہے۔ انسان دنیا میں بہت سے برے کام مختلف قسم کے خوف کی وجہ سے کرتا ہے۔ اگر خدا کی مدد پر یقین کامل ہو جائے تو انسان لاتعداد برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ جب تک دل ٹوٹے گا نہیں، دل میں روشنی کیسے داخل ہوگی؟ آنسو وہ خون ہے جسے غم نے پانی بنا دیا۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیاں اور خالی گوشت ہے۔ نرم دل لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ مرشد کامل بھی قبلے کی طرح ہوتا ہے، اگر دور سے بھی اس کی طرف رخ کر لیا جائے تو فیض حاصل ہو جاتا ہے۔ تم وہ قطرہ نہیں ہو جو سمندر میں موجود ہے، تم وہ قطرہ ہو جس میں سمندر موجود ہے۔ دانائی کا تعلق بالوں کی سفیدی سے نہیں، عقل اور تجربے سے ہے۔ دل سیاہ ہو تو داڑھی کے سفید بالوں کی کیا وقت؟ جو عقل مند ہیں وہ اپنی عقلوں کو اللہ کی ذات و صفات کے سمجھنے میں صرف کرتے ہیں، لیکن بیوقوف لوگ دنیا کے کاموں میں عقل کا استعمال کرتے ہیں۔ خدا کی حفاظت میں رہو، کیونکہ خدا جس کی حفاظت کرتا ہے پرندے اور جانور بھی اس کی حفاظت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اچھی صورت دل کو متاثر کرتی ہے جبکہ اچھی سیرت روح جیت لیتی ہے۔ یہ نفس بد یقین ہے جس نے نمرود کو بھی تباہ کیا۔ یہ پھاڑ کھانے والا بھیڑیا ہے۔ اپنے نفس کی ہمیشہ مخالفت کرتے رہو، صرف دل سے ہی تم آسمان کو چھو سکتے ہو۔ زندگی ایسے جیو جیسے سب کچھ تمہارے حق میں ہو۔ یہ جان لو کہ ڈر ہوتا ہی نہیں، یہ تو بس تمہاری سوچ میں کہیں ہوتا ہے۔ خطرہ ایک حقیقت ہے لیکن ڈر ایک خیال ہے۔ اچھی کتابیں اور اچھے لوگ فوراً سمجھ نہیں آتے، انہیں سمجھنا پڑتا ہے۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ عبادت کا کوئی اصول نہیں ہے، وہ ہر اس آواز کو سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلتی ہے۔ صرف پیسہ ہی رزق نہیں بلکہ عقل، ادب، چہرہ، اولاد اور علم بھی رزق ہے، اور اس سے بڑی بات کہ بہترین دوست بھی رزق میں شامل ہے۔ اگر تو بیکار پتھر ہے تو کسی صاحب علم کے پاس بیٹھ، گوہر بن جائے گا۔ جو ہوش میں ہے وہ کبھی تکبر نہیں کرتا۔ اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم کوئی اور ساتھی نہ چنو گے سوائے اللہ اور اس کی محبت کے۔ محبت تو یہ ہے کہ جب خدا کہتا ہے میں نے سب تیرے لیے بنایا اور تم کہتے ہو
میں نے سب کچھ تیرے لیے چھوڑ دیا۔ اپنی روح کا سودا کسی بھی چیز کے ساتھ مت کرو، یہ واحد چیز ہے جو تم اس دنیا میں لے کر آئے ہو اور صرف اسے ہی واپس لے کر جاؤ گے۔ دنیا کو دھوکے کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حقیقتیں الٹی نظر آتی ہیں۔ دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ پیدا ہی کھڑے ہونے کے لیے ہوئے ہیں۔ بیدار کر دینے والا غم غافل کر دینے والی خوشی سے بہتر ہے۔ بہت بڑے اور بہت مضبوط درخت کی ابتدا ایک ننھے سے بیج سے ہوتی ہے۔ اگر تمہیں چاند کی طلب ہے تو رات کے اندھیرے میں مت چھپو، اگر تمہیں پھول کی طلب ہے تو کانٹوں سے مت بھاگو، اگر تمہیں عشق کی طلب ہے تو اپنے آپ سے مت چھپو۔ یہ دنیا مرتے وقت تیرا ساتھ نہیں دیتی، اپنا قدم پیچھے ہٹا لیتی ہے۔ دنیاوی یار تیرے دائیں بائیں پھرتا ہے اور دعوے کرتا تھا تیرا درد دکھ اٹھا لوں گا، لیکن اس نے کچھ نہ اٹھایا۔ موت کے سپاہی آتے ہیں تو وہ جان پہچان بھی بھول جاتا ہے۔ اللہ کا نام سمیع ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے، تو اس کا تقاضا ہے کہ انسان اپنی زبان سے کوئی بری بات نہ نکالے اور یہ سمجھے کہ جو کچھ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سنتا ہے۔ نہ کسی کو فائدہ یا نقصان کی فکر اور نہ فلاں کو فلاں کا خیال۔ خدا شناسوں کی حالت بغیر نیند کے بھی یہی ہوتی ہے۔ ہر انسان کے اندر اچھائی اور برائی دونوں طاقتیں موجود ہوتی ہیں، یہ ہماری مرضی ہے کہ ان میں سے ہم کس کا انتخاب کرتے ہیں۔ میں ایک باغ میں کچھ دن اس طرح رہا کہ اگر درختوں کے پاؤں زمین سے بندھے نہ ہوتے تو وہ باغ چھوڑ کر میرے ساتھ چلے آتے۔ جو خدا سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے اس سے جن اور انسان سب ڈرتے ہیں، اور جو بھی اس کی طرف دیکھے گا اس پر اس مرد حق کی ہیبت غالب ہوگی۔ تمہارے اندر ایک ایسی قوت ہے جو تمہیں زندگی دیتی ہے، اسے ڈھونڈو۔ اپنی ہوشیاری بیچ دو اور سادگی خرید لو۔ ہوشیاری بناوٹی چیز ہے، سادگی وہ خوبی ہے جس پر خدا مہربان ہوتا ہے۔